اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن۔ آج کا ہمارا عنوان ہے فرائضی تحریک، تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ فرائضی تحریک، اس تحریک کا مقصد فرائض کی ادائیگی اور گناہوں سے توبہ کرنا تھا۔ فرائض وہ جو اسلام میں فرض ہیں، مثلاً توحید، نماز، روزہ، حج وغیرہ۔ اسی وجہ سے اس تحریک کا نام فرائضی تحریک پڑا۔ اس تحریک کے بانی حاجی شریعت اللہ تھے۔ حاجی شریعت اللہ 18 برس کی عمر میں حج کے لیے مکہ معظمہ گئے، جہاں شیخ طاہر السنبل الشافعی المکی کے حلقۂ عدالت میں شریک ہو کر تقریباً 20 برس وہیں مقیم رہے۔ واپس 1802 میں ہندوستان آئے۔ اس وقت تک آپ بحیثیت متقی عالم الایک مناظر کے مشہور ہو چکے تھے۔ یہاں پر آپ کئی سال تک اپنے وطن دیہات میں نہایت خاموشی سے درس و تدریس اور تبلیغ و اشاعت میں مصروف رہے۔ پھر انہوں نے 1804 میں فرائضی کے نام سے ایک جماعت بنائی۔ فرائضی تحریک کو عوام الناس میں مقبولیت اس لیے حاصل ہوئی کہ اس تحریک کے ممبران نے عوام میں مساوات اور برابری کا دعویٰ پیش کیا اور خصوصاً غریب ترین طبقوں کو گلے سے لگایا۔ ذات پات، چھوت چھات اور طبقاتی امتیازات کے خلاف آواز اٹھائی اور اسے قرآن و سنت کے خلاف قرار دیا۔ انہی پر عمل کرتے ہوئے آپ کے درس و تدریس کے حلقے میں امیر و غریب کی تفریق نہیں کی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کسانوں، انصاریوں، تیلیوں اور دوسرے پچھڑے ہوئے طبقات میں یہ تحریک تیزی سے پھیلی، یعنی کہ یہاں مساوات کا درس دیا گیا تو جو نچلے طبقے کے لوگ تھے یا جن کے ساتھ ہندو اچھا تعلق نہیں برتتے تھے یا عیسائیوں کے نچلے طبقے سے کچھ لوگ تعلق رکھتے تھے، تو سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا۔ اس بات سے متاثر ہو کر لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے اور فرائضی تحریک کو کامیابی حاصل ہونے لگی۔ تعلیمات، یعنی اس تحریک میں کیا تعلیمات دی جاتی تھیں۔ نمبر 1، اس تحریک نے سنت کے اتباع اور گناہوں سے اجتناب کرنے اور ان سے توبہ کرنے کی تلقین کی۔ توحید کو اختیار کرنے پر اپنی تمام طاقت صرف کر دی۔ شرک اور کفر کی نجاستوں سے عوام کو الگ کیا۔ بدعت و خرافات، فاتحہ خوانی، پیری، مرشدی وغیرہ تمام غیر اسلامی رسوم اور طور طریقوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ فرائض پر سختی سے عمل کرنے اور انہیں اپنی عملی زندگی میں برتنے کی جدوجہد کی گئی۔ فقیروں اور سادھوؤں، سنتوں کی پرستش، عرس کا انعقاد، محرم کے تہوار میں شمولیت کو غیر اسلامی قرار دیا گیا۔ چھٹی، چلہ اور بچوں کی پیدائش پر رائج دوسرے تمام رواجوں کو ختم کرکے حقیقہ کو اہمیت دی گئی۔ فرائضی تحریک کی مقبولیت کے بعد علامہ شریعت اللہ نے اس میں بعض سیاسی مقاصد بھی شامل کیے اور عوام الناس میں انگریزوں کے خلاف جذبہ جہاد پیدا کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی یادداشت میں لکھا ہے کہ فرائضی تحریک سے ہندو اور انگریز، خاص کر زمیندار طبقہ بہت خوفزدہ ہو گیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کا طبقہ اس تحریک کی وجہ سے متحد ہو چکا تھا اور ان لوگوں نے ہندوانہ رسوم و رواج کو ترک کر دیا، ان ٹیکسوں کی ادائیگی سے بھی انکار کر دیا جو ہندو زمینداروں نے ان پر اپنی مذہبی تہواروں کے لیے عائد کر رکھے تھے۔ ایسے ہی ان کی بہو بیٹیوں نے بھی ان زمینداروں کے گھروں میں کام کاج کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہندو زمیندار اور انگریزوں نے اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کی، چنانچہ 1831 میں متعدد فرائضیوں کو 200 روپے جرمانہ اور 1 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ حاجی صاحب پر بھی مقدمہ چلا، لیکن ناکامی اور ناکافی ثبوت کی وجہ سے حکومت کو انہیں رہا کرنا پڑا۔ ضلع ڈھاکہ چھوڑ کر اپنے آبائی گاؤں واپس آ گئے اور یہیں 1840 میں ان کا انتقال ہوا۔ حاجی شریعت اللہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے محسن الدین احمد حرف دودو میاں نے اس تحریک کی قیادت سنبھالی۔ ایسی صورتحال میں دودو میاں نے اپنی ذہانت اور ہوشیاری سے اس تحریک کو منظم کیا اور مشرقی بنگال کو مختلف حلقوں میں تقسیم کیا۔ ہر حلقے میں مریدوں کے مسائل کی نگرانی کے لیے اپنا ایک خلیفہ مقرر کیا۔ خلیفہ اپنے حلقے کی ذرا سی بات سے دودو میاں کو باخبر رکھتا تھا۔ یہ لوگ خطوط کے ذریعے مسلسل خفیہ رپورٹ دودو میاں کو بھیجتے رہتے اور ان سے ہدایات حاصل کرتے رہتے۔ یہ خطوط احمد نامہ کہلاتے اور ان کے نیچے احمد نام نامعلوم لکھا ہوتا، لیکن انہیں مقدس صحیفہ کی طرح پڑھا جاتا اور اس پر سختی سے عمل بھی کیا جاتا تھا۔ اسی دوران دودو میاں نے الارض اللہ، زمین اللہ کی ملکیت ہے کا نعرہ لگایا اور فرمایا کہ کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اس پر بطور وراثت قابض ہو اور نہ ہی وہ مالیہ وصول کر سکتا ہے۔
کاشتکار کے لیے زمیندار کو ٹیکس ادا کرنا ضروری نہیں، البتہ حکومت کو بطور نظم و نسق مسودات دینے ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ دودو میاں نے ہندو بنیوں کے قرضوں اور سود در سود کے خلاف بھی آواز اٹھائی، اور آپ نے کسانوں کو ہدایت کی کہ وہ خاص محل کے اراضی پر آباد ہو جائیں، جن کا انتظام براہ راست حکومت کے ہاتھوں میں تھا، کیونکہ اس طرح سے وہ حکومت کے عائد کردہ لگان کے سوا باقی تمام محاصیل سے آزاد ہو جائیں گے۔ کسان اس امید پر کہ انہیں ٹیکسوں کے بوجھ اور زمینداروں کے ظلم و ستم سے نجات مل جائے گی، جوک در جوک اس تحریک میں شامل ہوتے چلے گئے۔ دودو میاں نے کم از کم اپنے 80,000 سرگرم کارکن جمع کیے تھے، اور عام خیال تھا کہ وہ انگریزوں کو بنگال کی سرزمین سے نکال باہر کر کے مسلمانوں کی حکومت قائم کریں گے۔ دودو میاں کی وفات 1846 میں دودو میاں نے ایک انگریز تاجر ڈنلوپ کے نیل کے کارخانہ جو پنچور میں واقع تھا اسے نذر آتش کر دیا اور ہندو مینیجر کو قتل کر دیا۔ اس پر دودو میاں اور ان کے 62 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور مقدمہ قائم کیا، لیکن آخر میں عدالت عظمیٰ نے انہیں رہا کر دیا۔ 1857 میں جب جنگ آزادی کی جنگ شروع ہوئی تو علی پور جیل اور فرید پور جیل میں نظر بند کر دیا گیا۔ بالآخر 1859 میں آپ بیماری کی حالت میں رہا ہوئے اور 1862 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجیے۔ شکریہ۔